کس چیز میں چینج لانا چاہیں گے؟ غربت کا ناسور جو ہے لوگوں کے اوپر شکنجا کس رہا ہے. پارٹی اقدامات لے رہی ہے، جس طریقے سے کام کروا رہی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر ایک چیز کی ریٹ جو ہے وہ ہائی ہے اور آسمان چھو رہی ہے، غریب طبقہ جو ہے وہ پس رہا ہے. تو اس کے لیے اپوزیشن نے کوئی بات نہیں اٹھائی، آپ کی پارٹی نے کبھی کوئی پریس کانفرنس میں نہیں کی؟ دیکھیے ہماری پارٹی تو پہلے سے کہتی آ رہی ہے کہ لوگوں کی بھلائی ہو. 370 کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بچا کیا تھا اس میں؟ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، اور جے کے ریولیوشن کو آئی وش یو آل دا بیسٹ، اینڈ آئی وش یو آلسو پرسنلی بوتھ یور کیمرا مین آلسو آل دا بیسٹ. آئی وش دیٹ یو آر آلسو you would also get benefited by the vision of People's Conference, because People's Conference believes in truth, triumph, trust. اور اس وجہ سے مجھے پورا یقین ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا تمام میڈیا کے لیے اور جرنلسٹ برادری کے لیے اور آپ کے لیے خصوصاً کہ آپ لوگوں کو بھی آباد کرے اللہ تعالیٰ. اب ایک سہارا تھا کشمیریوں کے پاس، کیسا واٹ ڈڈ اٹ ہیلپ یو ایرا، اس کرپشن کو ختم کرنے کی ایک وجہ میری ہے سیاست میں آنے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی مصیبت دیکھ کے. شیخ عمران جنہوں نے حال ہی میں پیپلز کانفرنس جوائن کیا، اور ان کا موٹیو یہ ہے کہ چینج، اور چینج یہ کس حساب سے لاتے ہیں وہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. تو ناظرین آپ دیکھتے رہیے جے کے ریولیوشن، کیمرہ مین برہان الدین ملک کے ساتھ. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہو جے کے ریولیوشن اور میں ہوں آپ کا میزبان جاوید خان. ناظرین آپ کو بتاتے چلوں کہ اگر دیکھا جائے کہیں زیادہ جموں کشمیر میں پارٹیاں آئی، کہیں زیادہ جو ہے لوگوں کا بھروسہ جو ہے وہ جیتا گیا، اور لوگ جو ہیں آخر کار پھر وہیں کے وہیں رہ گئے. اور اسی سب پہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے آج موجود ہیں فارمر ڈپٹی میئر شیخ عمران، جنہوں نے حال ہی میں پیپلز کانفرنس جوائن کی ہے. سر آپ کا خیر مقدم ہے جے کے ریولیوشن. سر جاننا چاہیں گے کہ آخر کار آپ نے پیپلز کانفرنس ہی کیوں چنیں؟ باقیاں پارٹی تھی جیسے اپنی پارٹی، جیسے پی ڈی پی، جیسے این سی، تو اس کا کیا منشور ہے، آپ نے کیوں یہی پارٹی چنی؟ سب سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں ان پارٹیز کا جنہوں نے مجھے آفر دیا. تو پیپلز کانفرنس جوائن کرنے کی رادر ری جوائن میں نے کیا ہے 7 اگست کو، کیونکہ میں پیپلز کانفرنس 2019 جون میں جوائن کی تھی، لیکن اس کے بعد ایبروگیشن میں جب ہم پولیٹیکلی ڈیٹین کیے گئے تو اس وقت میں جیل میں تھا، تو کسی افراد نے جیل میں سازش کر کے میرے جیل اندر رہنے سے، سازش کی ڈیٹینشن میں اندر رہنے سے سازش باہر کی اور مجھے نکال دیا پارٹی سے. تو بہرحال وہ اب پارٹی میں نہیں رہا، مائی کیس ریسٹ، سو میں نے ری جوائن کی. اور کیوں ری جوائن کی؟ کیونکہ پیپلز کانفرنس مجھے لگا کہ ایک آلٹرنیٹ لیڈرشپ دے سکتی ہے، آلٹرنیٹ پولیٹیکل پلیٹ فارم ہے. مور دین آلموسٹ 50 سال پرانی پارٹی ہے، سبٹاج کی گئی، ٹارگٹ پہ رہی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی ٹارگٹ پہ رہنے کے بعد بھی اتنا سمے یا وقت آؤٹ آف پاور گزارنے کے بعد بھی سسٹین کر سکی. اور اس کے علاوہ سجاد غنی لون صاحب ایک ڈائنامک ایبل لیڈر ہیں. مجھے لگا کہ میں پورا یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہی ہیز دا کیپیسٹی اینڈ ہی ہیز دیٹ ویژن ٹو برنگ دا چینج اینڈ کریٹ اے کاروان آف چینج، اور لیڈ جموں کشمیر اسٹیٹ اور یونین ٹیریٹری فرام فرنٹ. سر آپ کی پارٹی کا منشور جاننا چاہوں گا، جیسے مقصد جاننا چاہوں گا. چینج، ہمارا موٹو سلوگن از چینج. وی آر اونلی اے کاروان آف چینج. ہماری پارٹی دھوکہ نہیں دے گی، سچائی کی بنیاد کی پارٹی ہے. سچ، کوئی ایسا منشور نہیں ہے کہ ہم منشور بنا کے پھر اپنے موقف سے ہٹ جائیں. میں انگلی کسی پر نہیں اٹھاؤں گا، لیکن کچھ سچائی جو ہے مذہب اجازت دیتا ہے، ہر کوئی مذہب کی سچائی کہنی چاہیے، سچ بولنا چاہیے. آٹونومی تو نہیں آئی، سیلف رول تو نہیں آیا، تو مجھے لگتا ہے کہ دھوکہ لگ چکا ہے. اور سجاد صاحب نے ایسا کچھ بولا نہیں کہ جو نہیں آیا. عمران رضا انصاری ہیں صاحب ہیں پارٹی میں، انہوں نے بھی پارٹی چھوڑی، کوئی پارٹی چھوڑی تو اس لیے چھوڑی کہ دھوکہ بازی ان کے ساتھ بھی ہوئی. تو مجھے لگتا ہے کہ دا لیڈرشپ ان پیپلز کانفرنس ہیز دا کیپیسٹی. ہمارا جو لیڈر ہے اس کا ویژن ایک آلٹرنیٹ پلیٹ فارم، آلٹرنیٹ لیڈرشپ کا ہے، سچائی کا ہے. تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم قافلہ بڑھتا، آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں بڑھ گیا، آگے بڑھتے جائیں گے. سر اگر دیکھا جائے تو کئی زیادہ پارٹی جو ہیں انہوں نے اپنے رقم رکھے، اور کئی زیادہ پارٹیز آئی، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ لوگوں کا جو بھروسہ ہے وہ ٹوٹتا گیا، اور لوگ جو ہیں وہ آخرکار اب بھروسہ نہیں کر پاتے پارٹیز پہ. تو کیا لگتا ہے آپ کی پارٹی پہ لوگ اتنا بھروسہ کر پائیں گے؟
دیکھیے کئی زیادہ پارٹی آئی یا آتی ہیں یا جاتی ہیں, یہ پارٹی تو آئی نہیں ابھی, بہت پرانی پارٹی ہے یہ. جو غنی لون صاحب, مولوی افتخار صاحب فاؤنڈنگ ممبرز رہ چکے ہیں, بیگ صاحب اس کے پارٹ رہ چکے ہیں, نظام الدین بٹ صاحب ہیں, اکبر لون صاحب ہے. اب وہ جب نکلے تب کوئی ان سے سوال نہیں کرتا تھا, جیسے سجاد صاحب نے کل ہی بولا, بھائی یہ جب نکلے تو کسی نے بولا نہیں بھائی کیوں نکلے, کہاں جا رہے ہو, کیوں پارٹی چھوڑ رہے ہو. اب جب واپس آ رہا ہے کوئی تو بولا جا رہا ہے کیوں آ رہے ہو, کیا بات ہے, آپ کی پارٹی کیا کرے گی, بھروسہ کیسے جیتے گی. دیکھیے ہماری جو پارٹی ہے پیپلز کانفرنس, اٹ از این اونلی کریڈیبل آلٹرنیٹ پلیٹ فارم ود این آلٹرنیٹ ڈائنامک آلٹرنیٹ لیڈرشپ. دیر از نو ڈاؤٹ young dynamic leader Sajjad Ghani Lone Saab is leading everything from front in Jammu Kashmir. Experienced. مجھے ڈیٹینشن میں ان کے ساتھ ٹائم ملا, میں ڈیٹینشن میں ان کے ساتھ تھا, عمران رضا انصاری صاحب کے ساتھ تھا, باقی بھی دوست تھے. تو لیکن مجھے لگا کہ ہی کین ٹرن اراؤنڈ دا تھنگس فار اس. سچ بات کرنے والا, سچائی پہ کھڑا رہنے والا, اپنے قافلے میں اگر کسی کو پرابلم ہوگی اس کے ساتھ کھڑے رہنے والا شانہ بشانہ لیڈر, جس کو لیڈر کہا جاتا ہے. تو بھروسہ جیتنے والی بات یہ ہے کہ اگر پیپلز کانفرنس کی ہسٹری دیکھیں گے, جو پیپلز کانفرنس نے اسمبلی میں جانے کے وقت جب لگا کہ پیپلز کانفرنس 83 میں آئے گی, جیسے لون صاحب کے ٹائم, غنی لون صاحب کے ٹائم, اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے, تو چوری کی گئی. کس نے کی گئی اب انگلیاں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, لوگ اس سے واقف ہیں. پھر 87 میں چوری کی گئی, تو اس کے بعد اس چوری کی وجہ کچھ ملیٹنسی رہی, کچھ بائیکاٹ رہا. اس کے بعد واپس آنا, ریوائیو کرنا, ووٹ بیس کریٹ کرنا اور لوگوں کو لگنا. دیکھیے لیڈر تو خود نہیں آتا ہے, نمائندہ تو خود نہیں آتا ہے, وہ اپنے لوگوں, اگر میں نے بھی پیپلز کانفرنس ری جوائن کی, میں نے بھی 700-800 لوگوں کے ساتھ مشورہ کیا, اور مجھے لگا کہ لوگ ابھی اس پارٹی کو دیکھ رہے ہیں, اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس پارٹی کو لوگوں کا اعتماد ملا ہے اور ملے گا. ایک اور سوال آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے سر, کیا لگتا ہے اگر آنے والے وقت میں آپ کی پارٹی سرکار بنا لیتی ہے, سب سے پہلے آپ کا کون سا مقصد ہوگا, سب سے پہلے آپ کس چیز میں چینج لانا چاہیں گے؟ غربت کا ناسور جو ہے لوگوں کے اوپر شکنجہ کس رہا ہے, مجھے لگتا ہے غریبی دور کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ہمارے ینگسٹرز کا فیوچر بنانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے, جس کی اور ہمیں دیکھنا چاہیے. ہر کسی چولہے کی آمدنی کو بڑھانا ہمیں فرض سمجھنا چاہیے, اور اس پر کام کیا جائے گا. ڈیولپمنٹ جو ہے, بجلی, پانی, سڑک, تو ہر کسی پارٹی کا ہی ہوگا, اس کے بغیر تو چلے گا نہیں. اس کے ساتھ ساتھ سجاد صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے جو مینیفیسٹو بنائیں گے اس کے اوپر ہم کام کریں گے, اور میجرلی جو بھی چیز ہوگی وہ سچائی کے بنیاد پہ ہوگی, اچیویبل ہوگی. سری نگر کے حوالے سے آپ دیکھیے ہماری اربن پاورٹی لیول ہائی ہے. سجاد صاحب ہر دن اس چیز کو بات چیت کرتے ہیں اس چیز پر, اور ایک ویژن ڈاکیومنٹ بن رہا ہے باضابطہ. ایٹ اپروپریٹ ٹائم اٹ ول بی گیون ٹو دا انٹائر میڈیا. آخرکار سر آپ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ہمیشہ جو ہے آنے والا وقت ہے, جس طریقے سے رولنگ پارٹی اقدامات لے رہی ہے, جس طریقے سے کام کروا رہی ہے, یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر ایک چیز کی ریٹ جو ہے وہ ہائی ہے اور آسمان چھو رہی ہے, غریب طبقہ جو ہے وہ پس رہا ہے. تو اس کے لیے اپوزیشن نے کوئی بات نہیں اٹھائی, آپ کی پارٹی نے کبھی کوئی پریس کانفرنس میں نہیں کی؟ دیکھیے ہماری پارٹی تو پہلے سے کہتی آ رہی ہے کہ لوگوں کی بھلائی ہو, ہر پارٹی کہتی ہے. ہماری پارٹی اس وقت کیا کر سکتی ہے ان چیزوں پہ؟ ہمیں بھی احساس ہے, بات چیت ہر کوئی, ہمارا جو بھی پارٹی کا ممبر ہے, پارٹی کے لیڈران ہیں, ہر کوئی کرتا ہے اس بارے میں. بدقسمتی ہے ہماری کہ آپ تک آواز نہیں پہنچ سکی. میں نے بھی بہت دفعہ بات کی, سجاد لون صاحب نے بھی ریسنٹلی پیٹرول پہ بھی بات کی. آپ ان کے ٹویٹس دیکھیے, آپ کو خود پتہ چلے گا. وی آر ناٹ لیونگ اینی ٹاپک انکورڈ. بہت بڑا اپنے بارے میں یہ بولوں گا کہ میں نے تو نائیوں کا ریٹ لسٹ جو کہ آج تک کہیں فائلوں میں چھپا ہوا تھا وہ بھی نکالا. کاندرو جو ہے نان وائی, ان کا بھی ریٹ لسٹ نکالا. سبزیوں کے ریٹ لسٹ نکالتا رہتا ہوں. میرا مقصد نہیں ہے کہ دکانداروں کو تنگ کرنا یا کچھ. میرا مقصد ہے اگر 100 دکاندار ہیں, لاکھ تو لوگ ہیں نا لینے والے, لوگوں کی آمدنی بڑھ نہیں رہی ہے, تو ریٹ لسٹ سے میں خرچے کنٹرول کروں, تو اس ذریعے آمدنی بڑھواؤں. تو نو ڈاؤٹ مہنگائی بڑھے گی, غریب کے اس جیب پر اثر پڑے گا, اور اگر پرپورشنیٹلی آمدنی نہیں بنی تو خرچے تو کم کرنے پڑے گے, انفلیشن کم کرنا پڑے گا, اور اس کا کنٹرول جو میجر ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ اور گلوبل اکنامی پر ہے. تو آئی ہوپ دس از ڈن ان گڈ اسپرٹ, دیٹ
غریب کو بچایا جائے. غربت کا ناسور جو ہے وہ پھیل رہا ہے. آرٹیکل 370 کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ بچا کیا تھا اس میں آپ سے پوچھتا ہوں. ہاؤ ڈڈ اٹ ٹچ مائی اسکن اور اینی کشمیری اسکن؟ اس میں بچا کیا تھا؟ اس کو لینے سے ہماری آئیڈینٹی تو گئی، نو ڈاؤٹ. اب جو بھی اس میں کاغذ پہ ہی تھا، باقی there was nothing. اب ایک سہارا تھا کشمیریوں کے پاس. کیسا؟ what did it help you in? tell me. how did it help me? I'll tell you honestly. کچھ خاندانوں نے 4-5 خاندانوں کو 4-5 خاندانوں کی جاگیر بنا دی تھی اس کشمیر کو، چاہے وہ بزنس فیملیز ہوں یا پولیٹیکل فیملیز ہوں. پھر بھی کشمیری نوجوان مجھے آپ بتائیے آپ کی آمدنی کم ہوئی؟ آمدنی کی بات نہیں کر رہا. کشمیر جو بچہ پڑھ رہا ہے ان کے لیے ایک سہارا تھا، اور ایک قسم کی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیوار بنی تھی آرٹیکل 370. آرٹیکل 370 کے ساتھ ایموشنل کنیکٹ تھا اور کچھ نہیں تھا، اور وہ کنیکٹ مجھے بھی آج بھی ہے. میں تو چاہوں گا کہ وہ واپس آئے. کون نہیں چاہے گا کہ وہ واپس آئے؟ کیا آئے گا؟ ہم جھوٹ کیوں بولے؟ آواز نہیں اٹھا سکتے. آواز تو اٹھائی، اسی لیے تو جیل گیا، ڈیٹین ہوا. جو نہیں ڈیٹین ہوئے وہ بڑی آوازیں آج کل اٹھا رہے ہیں. جو نہیں ڈیٹین ہوئے ان کی آواز آپ سن پا رہے ہو، لیکن جنہیں ڈیٹین کیا گیا 9 مہینے، سجاد صاحب واز ڈیٹین، عمران صاحب واز ڈیٹین، جو بھی ہمارے کچھ ساتھی دوسری پارٹیوں کے، یاسر ریشی صاحب واز ڈیٹین، جو بھی ہماری پارٹی کے علاوہ جو بھی فار ایگزامپل خورشید صاحب، منصور صاحب، everybody was detained because of that. They felt that we will raise our voice beyond expectations. اور آواز اٹھانے سے اگر یہ ملتا ہے تو مجھے بتائیے کہاں کس ایوان میں آواز اٹھانی ہے، میں اٹھاؤں گا. گزارشیں میں نے بھی کی، ہر کوئی چیز ہم نے بھی کیا، لیکن ریالٹی وی ہیو ٹو ایکسیپٹ ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم اینڈ وی ہیو ٹو فوکس آن پیپل. وی کانٹ بی چیٹنگ پیپل. میں یہ سوال ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو آواز اٹھاتے ہیں، کیا آٹونومی آئی؟ کیا سیلف رول آیا؟ اگر نہیں آیا تو کیوں نیا دھوکا؟ کہیں زیادہ ایسی پارٹیز بھی ہیں جو اسی کو اپنا منشور لے کے آگے چل رہی ہیں. وہ انہی سے میں پوچھ رہا ہوں، کیا آٹونومی آئی؟ سیلف رول آیا؟ مجھے ذاتی لگتا ہے کہ نیا دھوکا اب کشمیری برداشت نہیں کر پائے گا. ہم نے سینٹیمنٹ کے علاوہ ختم کر کے رکھا ہے کشمیر اور کشمیریوں کو. مجھے لگتا ہے ہمیں راحت دینی چاہیے اپنے جو کشمیری بھائی ہیں، کشمیری بہنیں ہیں، کشمیری بچے ہیں. مجھے لگتا ہے انف از انف. Predecessors have lied from their teeth and nose. We need to stop it. خدا کا واسطہ ہے، کہیں نہ کہیں روک کے اپنے لوگوں کی پرواہ کیجیے، اپنے لوگوں کو مصیبت سے بچائیے، اپنے لوگوں کو. آپ صحافت کو، جرنلزم کو دیکھ لیجیے کیسز کیسے ڈال رہے ہیں، کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. آپ لوگ ڈرتے ہو خود کوشچنز پوچھنے سے، کیوں؟ مجھے لگتا ہے وی نیڈ ٹو ریکنسائل، وی نیڈ ٹو ایڈریس پیپل آف انڈیا. ہم جب ڈیٹینشن میں تھے تو ہم نے ٹی وی آن کیا، سجاد صاحب ہیز ویپٹ، بولا یہ مٹھائیاں بٹ رہی ہے. آج سمجھ ہمیں آیا کہ وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ایڈریس دا پیپل آف انڈیا. وی ہیو لائڈ ان ڈیلی اینڈ وی ہیو لائڈ ان کشمیر. وی ہیو اسپوکن سم تھنگ ایلس ان ڈیلی اینڈ وی ہیو اسپوکن سم تھنگ ایلس ان کشمیر. وی شوڈنٹ ہیو ڈن دس. دا predecessors shouldn't have done this. And he very well spoke. He went for the all parties meeting. He is doing every bit. He is bold. And he is boldly telling every party member and every party جو بھی representative ہے لوگوں کا کہ this is the track which we are going to follow. And سچائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں. That is the bottom line. People's Conference کی جو بیس ہے، جو اسٹرانگ بیس بنی ہے، اور جو اسٹرانگ بیس کے اوپر ہم ایک عمارت کھڑی کر رہے ہیں، وہ سچائی کی بنیاد پر ہے. وہ پوری سچائی کی ہوگی اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. سر کیا لوگ بھروسہ کر پائیں گے پھر سے مطلب کسی پارٹی پہ؟ یہ بات صحیح ہے کہ لوگوں کے ساتھ بہت دھوکے ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مذہب کہتا ہے، ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں منافقین تھے. تو اس کا مطلب نہیں کہ مذہب نہیں پھیلا. سوال تو یہ سیاست ہے. لوگ سیاست میں ایک غریب طبقہ پس رہے، غریب لوگ پس رہے ہیں، وہ جو بھروسہ. اسی کو راحت دینے کے لیے ہم آئے ہیں. ہم اٹھے ہی ہیں کہ جو غریب ووٹ ڈالتا ہے اس کو انتظار کرایا جا رہا تھا پرانے لیڈروں نے، اور جو نہیں ووٹ ڈال رہا تھا، وہ کوئی بڑا آدمی تھا، کسی کالونی سے آتا تھا، تو اس کو اندر بٹھایا جاتا تھا. اس چیز کی تبدیلی ہم چاہتے ہیں، اس چیز کا بدلاؤ ہم چاہتے ہیں. غریب جو پس رہا ہے اس کو راحت دینے کے لیے ہم نکلے ہیں. ہم جو سرمایہ داروں نے اس کشمیر کو جاگیر بنا کے رکھا تھا، ان کے
शिकंजे से इस कश्मीर को निकालना चाहते हैं. वी वॉन्ट टू ओपन कश्मीर, वी वॉन्ट टू बिल्ड ट्रस्ट. जो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है, somebody has to stick his neck out, and our leadership has given a clear roadmap for that we need to be the bridge to repose the trust. We need to keep the democratic fabric intact. We need to build complete trust with our own people. There is nothing beyond that. और वो तभी हो सकता है कि जब हम सच बोले, जब हम अपना सच्चा विजन रखें और लोगों से गुजारिश करें कि मेहरबानी करके मशवरा करो, वोट डालो. जो ये वोट बॉयकॉट होता है, इससे प्रॉब्लम होती है. इससे वही पुराने लोग इक़्तिदार में आते हैं. वो ड्राइंग रूम और किचन कैबिनेट में डिस्कस होता है कि वहाँ से अब्दुल गफ़ार साहब लड़ेंगे और वो जीतेंगे. वरना मुझे बताइए, मैं एनसी और पीडीपी की बात बोलूँगा. इन्होंने सुलह तो कर ली, लेकिन क्या जो गुलकाक और सुलकाक हमारे गांव और मोहल्ले में था, जिनकी बेटा और बेटी का रिश्ता कटा बिकॉज ऑफ एनसीपीडीपी, जिनकी आपस में लड़ाई हुई, अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस और चार्जेस लगे, जेल खाई, तारीख पे तारीख वो गुलकाक और सुलकाक दे रहा है बिकॉज ऑफ अब्दुल्ला एंड मुफ्तीज़. और हैविंग सीन से गुलकाक ने अब्दुल्ला साहब में एक लीडर देखा था, एक हीरो देखा था, एक आइडियल देखा था. इन द सेम वे सुलकाक ने मुफ्ती साहब में देखा था. तो उनकी लड़ाई हुई. क्या उनको किसी ने पूछा हम सलाह करने जा रहे हैं? क्या इनका सलाह उनके ऊपर पहाड़ नहीं टूटा? वो आज भी तारीख दे रहा है एनसीपीडीपी की लड़ाई की वजह से. उसकी कोई लड़ाई अपनी नहीं थी, और उसके एहसास साथ, उसके सेंटिमेंट्स के साथ क्या हुआ वो हम लोग जानते हैं जो ज़मीनी सतह के साथ जुड़े हुए हैं. उन्होंने सलाह नहीं की है, क्योंकि आज भी वो कटहरे में खड़ा होकर कहता है कि नहीं, इसने मुझ पे हमला किया, और उसका वकील कहता है कि इसको अंदर भरो, वो कहता है उसको अंदर भरो. लेकिन जब बाहर निकल के अखबार देखता है, फेसबुक देखता है, ट्विटर देखता है, वहाँ पीपल्स अलायंस ग्रुप का डिक्लेरेशन में जिनके लिए उसने लड़ाई की, वो दोनों इकट्ठे बैठे हैं. और वो जस्टिफिकेशन क्या दे रहे हैं? क्या गुपकार के इस रोड ने सारी तकदीर का फैसला कर लिया कश्मीरियों को? क्या ये फर्श के खुदा बन गए थे कि हम कश्मीर का फैसला ऐसा करेंगे? भाई, वी हैव टू रियलिस्टिकली सी, देयर वाज एन अलायंस व्हिच वाज डन बाय द नेशनल कॉन्फ्रेंस देन, देयर वाज एन अलायंस व्हिच वाज डन बाय द पीडीपी देन. व्हाई देन दे वर द सेंट्स एंड व्हाई टुडे दे आर द डेविल्स और द सैटन्स? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. पीपल नो इट वेरी वेल. ट्रस्ट मी. जो आप नहीं भरोसे की बात कर रहे हैं या बेभरोसी की बात कर रहे हैं, वो उन दो पार्टियों का होगा या उन जैसे लोगों का होगा. पीपल्स कॉन्फ्रेंस इज अ क्लीन स्लेट. वी हैव ओनली गॉट टुगेदर टू रिपोज द ट्रस्ट, बिल्ड द ट्रस्ट, एंड देन गेट आवर पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी, गेट आवर पीपल इकोनॉमिकली अपलिफ्ट आवर पीपल, विच इज इंपॉर्टेंट. आई विल टेल यू, आप भी जर्नलिज्म से वाबस्ता, अगर अच्छी सरकार यहाँ पे होती और ऐसे हालात होते, क्या आपकी आमदनी नहीं होती? कैसे घर चलाया आप लोगों ने? लॉयर्स ने कैसे घर चलाया? ट्रांसपोर्टर्स ने कैसे घर चलाया? ऑटो जो चलाता है उसने कैसे घर चलाया? दुकानदार ने कैसे घर चलाया? बिजनेसमैन ने कैसे घर चलाया? फैक्ट्री वाले ने कैसे घर चलाया? ये हम जानते हैं. हमारा फीस गवर्नमेंट अदा नहीं करती है. मेरी ज़ाती गाड़ी है, मेरी गाड़ी और गाड़ी का तेल गवर्नमेंट का नहीं है. मेरी रिहाइश अपनी है. मैं दर्द समझता हूँ लोगों की, हमारा लीडर दर्द समझता है अपने लोगों की, और उस दर्द को समझने के बाद जो जज्बा, जुनून और हिम्मत हम रखते हैं लोगों के साथ इसको हम वी विल ट्रांसलेट इट इनटू अ रियलिटी एंड वी विल ब्रिंग अबाउट अ चेंज. दैट इज द बॉटम लाइन. सर, अगर देखा जाए हुकूमत में तो सारे आते हैं, सियासतदान तो सारे बनना चाहते हैं. हर एक जगह आपको जो है कोई ऐसा शख्स ज़रूर दिखेगा जो कहेगा कि मैं भी सियासतदान बनना चाहता हूँ. ये एक आम बात सी होकर रह गई है. तो आपका जानना चाहेंगे कि आपका आने का ज़रिया क्या था और आपका क्या मोटिव था कि हम भी सियासत करें? पहली बात मैं बोलूँगा, मैं सियासतदान नहीं बनना चाहता हूँ. मैं पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू बिकम अ पॉलिटिकल वर्कर. मैं सियासी कारकुन बनना चाहता हूँ. सियासत में आने की ये वजह है कि भीख और रिश्वत हर जगह, हर दफ्तर, हर टेबल पे है. यहाँ ही नहीं, हमारे मुल्क में भी है. लेकिन यहाँ पर रिश्वत के साथ साथ भीख मांगी जाती है कि रिश्वत भी देंगे और भीख भी मांगेंगे.
میں چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاؤں گا. جب یہاں پر بچوں کا ایڈمیشن کرنا ہوتا ہے تو وہاں بھی رشوت چلتی ہے اور بھیک مانگا جاتا ہے. ہر جگہ نہیں ہوگا لیکن موسٹ آف دا پلیسز اٹ از. بجلی ڈپارٹمنٹ, پٹواری, لینڈ, پرمیشنز, ہر جگہ بھیک و رشوت. برتھ سرٹیفکیٹ بھیک و رشوت. شادی گورنمنٹ کے ہاتھوں میں نہیں ہے ورنہ اس میں بھی بھیک و رشوت ہوتا. حال یہ ہے آپ کو مکان بنانی ہے, بھیک و رشوت. اب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے, قبرستان اگر آپ اس محلے سے دوسرے محلے پر جائیں گے, اگر آپ کا انہیریٹڈ قبرستان نہیں ہوگا اس میں بھی بھیک و رشوت. حال یہ ہے ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں بھی بھیک و رشوت. آئی وانٹڈ ٹو برنگ اباؤٹ اے چینج. آئی وانٹڈ ٹو kill this corruption, end this corruption era and corrupt era. اس کرپشن کو ختم کرنے کی ایک وجہ میری ہے سیاست میں آنے کا, اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی مصیبت دیکھ کے, عذاب دیکھ کے, اور یہاں جو یہ پریفرینشیل فیملی سسٹم چلا ہے کہ یہ خاندان اس فیکٹری کو مدد کرے گی, یہ خاندان اس ہوٹل کو مدد کرے گی, اور جب یہ خاندان پاور کے باہر چلا گیا تو یہ خاندان شکنجا کسے گا, یہ خاندان پاور میں آ گیا تو وہ اس کو کسے گا. اس پریفرینشیل سسٹم آف ڈائناسٹک پالیٹکس کو ذہن میں رکھ کے آئی گاٹ ان ٹو پالیٹکس. آئی وانٹ ٹو گیو ریسپائٹ ٹو دا یوتھ. وی وانٹ یوتھ شوڈ بی امپاورڈ. یوتھ شوڈ اکنامکلی بی امپاورڈ رادر. ہر چولہے میں آمدنی کی کسی ایم ایل اے نے ذکر نہیں کی. جب میں اسمبلی کی پریسیڈنٹس دیکھتا ہوں, میں خورشید صاحب جو ہمارے لیڈر ہیں پارٹی کے, ان کے ساتھ بیٹھا تھا تو انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی. بولا جب اسمبلی میں جاتے ہیں, جب پریسیڈنٹس دیکھتے ہیں تو جو پرانے چیف منسٹر تھے وہ ایک بولی بولتے ہیں, جو اپوزیشن والے ہوتے ہیں وہ پاکستان, شہید, باقی چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں بولتے ہیں, اور اس کو قاتل بولتے ہیں. اب جب کرسیاں سوئچ اوور ہوتی ہے تو یہ جو کل تک قاتل تھا یہ دوسری بولی بولتا ہے, وہ جو جس کو قاتل بلاتا تھا وہ دوسری بولی بولتا ہے. مثال کے طور پر 2010 اور 2016 آپ اسمبلی کی کلپس نکالیے, یہ اس کو کیا بولتا تھا, وہ اس کو کیا بولتی تھی, یہ اس کو کیا بولتی ہے, وہ اس کو کیا بولتا ہے, دیکھ لیجئے. I don't know what the compulsions are, but trust me, the other parties have changed their stand so many times that is difficult to trust them. But I don't say, I'm not raising the finger. میری اوقات ہی نہیں ہے to raise the finger on stalwarts. But yes, as a common man, I have a responsibility and duty to tell those people that this is not right. یہ چیز صحیح نہیں تھی, وہ چیز صحیح نہیں تھی. تو that is the right, and with that passion, with that zeal, I came into politics. I want to serve my people. I want to settle the problem of my people. اور اس کے لیے میں کسی بھی ٹیبل تک, کسی بھی دروازے پہ بھیک مانگنے کے لیے تیار ہوں کہ میرے نوجوان, میرے عزیز, میرے ہم وطن, ان کو ہمیں اکنامکلی اپلفٹ کرنا ہے, ان کو راحت دینی ہے, ان کو مصیبت سے دور کرنا ہے. چلیے سر, بہت بہت شکریہ ہمیں قیمتی وقت دینے کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی, اور جے کے ریولیوشن کو آئی وش یو آل دا بیسٹ, اینڈ آئی وش یو آلسو پرسنلی, both your cameraman also all the best. I wish that you are also, you would also get benefited by the vision of People's Conference, because People's Conference believes in truth, triumph, trust. اور اس وجہ سے مجھے پورا یقین ہے, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا تمام میڈیا کے لیے اور جرنلسٹ برادری کے لیے اور آپ کے لیے خصوصاً, کہ آپ لوگوں کو بھی آباد کرے اللہ تعالیٰ. ہمارے ساتھ تھے شیخ عمران, جنہوں نے حال ہی میں پیپلز کانفرنس جوائن کیا, اور ان کا موٹیو یہ ہے کہ چینج, اور چینج یہ کس حساب سے لاتے ہیں وہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. تو ناظرین, آپ دیکھتے رہیے جے کے ریولیوشن, کیمرہ مین برہان الدین ملک کے ساتھ.